بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں کورونا کی صورتحال انتہائی بدتر ہو گئی ہے اور ہر 4 منٹ میں ایک شخص کورونا سے مر رہا ہے۔ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں آکسیجن سلنڈرز کی کمی کے باعث صورتحال مزید خطرناک ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں موجود ہیں، تاہم ہاسپٹل میں جگہ نہ ہونے کے باعث عوام فٹ پاتھ پر سلنڈرز لیے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت میں ہر آنے والا دن کورونا کے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ بھارتی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید 3,46,786 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,624 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,90,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں بھارت اب دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے دوستوں کہ پہلے بھی بھارت دوسرے نمبر پر ہی تھا۔ بھارتی ماہرین کے مطابق بھارت میں صورتحال اب اس قدر خراب ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہر 4 منٹ میں ایک شخص کی موت ہو رہی ہے، جبکہ وبا کی حالیہ لہر کم از کم 3 ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اموات میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پرہجوم مقامات پر آرمی تعینات کر دی گئی ہے۔ فوجی جوان کورونا کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کی عکس بندی کر رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی ٹیمیں بھی آرمی کے ساتھ ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آرمی اہلکاروں نے پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مختلف علاقوں اور شاپنگ سٹورز کا دورہ کر کے وہاں موجود گاہکوں اور دکانداروں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ الجزائر کی عدالت نے ایک نام نہاد اسکالر کو فیس بک پر توہین اسلام پر مبنی پوسٹیں کرنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ الجزائر کی ایک عدالت نے ڈاکٹر سعید جبل خیر نامی صحافی اور اسکالر کو فیس بک پر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے اور برا بھلا کہنے پر 3 سال کی قید سنائی ہے۔ دوستو، میرے خیال سے اس شخص کے نام کے ساتھ ڈاکٹر، صحافی یا اسکالر کا لیبل ہٹا دینا چاہیے۔ 53 سالہ سعید جبل یہ شخص 2 کتابیں لکھ چکا ہے، جبکہ اپنی فیس بک پوسٹوں میں عید الاضحیٰ پر قربانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور لڑکیوں کی نوعمری میں شادی پر گفتگو کرتا تھا۔ فیس بک کی اس کی پوسٹوں کے خلاف 7 وکلاء اور ان کے ایک ساتھی استاد نے عدالت میں شکایت درج کرائی تھی۔ الجزائر میں دوستو، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اہم مذہبی شخصیات کو توہین پر سزا کا قانون موجود ہے۔ ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو اگر دل کا دورہ پڑ جائے تو ان کی موت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کورونا کی خواتین مریضوں کو اگر دل کا دورہ پڑے تو ان میں موت کا خطرہ مردوں کی نسبت 9 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں سویڈن کے ان 1,946 لوگوں کی صحت کا جائزہ لیا گیا جنہیں ہاسپٹل سے باہر دل کا دورہ پڑا، جبکہ 1,080 ایسے افراد بھی اس تحقیق میں شامل تھے جنہیں ہاسپٹل میں ہی دل کا دورہ پڑا۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن لوگوں کو گھر میں دل کا دورہ پڑا ان میں سے 10%، جبکہ ہاسپٹل والوں میں سے 16% کو کورونا تھا۔ تحقیق شائع کرنے والے ڈاکٹر پدرام کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کورونا انتہائی مہلک ملاپ ہے۔ چائنا نے 100 برسوں میں غربت کے خاتمے کے لیے چین کے عظیم عمل کا جائزہ لیا ہے۔ 2020 کے اواخر تک چین میں غربت کو ختم کرنے کا ہدف حاصل کیا گیا۔
چائنا کے دیہات میں جامعہ اور تاریخی تبدیلی انسداد غربت کے میدان میں جامعہ کامیابی نے چینی قوم کے ہزاروں سال پرانے خواب اور خواہش کو پورا کیا۔ عالمی آبادی کے 5ویں حصے والے چائنا میں غربت کا خاتمہ اور شیڈول سے 10 سال پہلے اقوام متحدہ کے 2030 پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کی تکمیل نہ صرف چینی ترقی میں سنگ میل ہے بلکہ عالمی ترقی کی تاریخ کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ 770 ملین سے زائد غریب دیہی عوام کو غربت سے نجات دلوائی گئی ہے۔ عالمی بینک کے بین الاقوامی غربت کے معیار کے مطابق چائنا کی جانب سے غربت کے خلاف حاصل کی گئی کامیابی عالمی سطح پر اس شعبے میں حاصل کی گئی کامیابی کے مقابلے میں 70% سے بھی زیادہ ہے۔ روس میں موسم کے متعلق لائیو رپورٹنگ کرتی خاتون رپورٹر کے ساتھ ایک ڈاگ نے ایسی حرکت کر ڈالی کہ دیکھنے والوں کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ دارالحکومت ماسکو کے ایک عوامی مقام سے اسٹوڈیو میں موجود میزبان الینا کو موسم کا حال بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ گھومنے آیا ایک ڈاگ اس سے مائک چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ ابھی اتنا ہی کہتی ہے کہ ہیلو الینا، ماسکو میں بہار آ چکی ہے، آج درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اسی اثنا میں ایک ڈاگ لپک کر اس کا مائک چھین لیتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کو ڈاگ کے پیچھے بھاگتے اور رکو رکو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، اور پھر اس منظر کو ہٹا کر اسٹوڈیو کا منظر سامنے آ جاتا ہے جہاں سے الینا ناظرین کو بتاتی ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جلد اس کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے گا اور ہم آپ کو موسم کا حال بتائیں گے۔ چند لمحوں میں واپس وہ سکرین پر آتی ہے اور اب کی بار وہ اسی ڈاگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ موسم بہترین ہے، چنانچہ لوگ اپنے ڈاگ کے ساتھ گھروں سے باہر نکلیں۔ امریکہ بھر میں غریبوں کے لیے انتہائی کم قیمت پر کپڑے اور اشیائے ضرورت فراہم کرنے والے اسٹور ہوتے ہیں، جہاں اکثر سامان عطیے کی صورت میں موصول ہوتا ہے، لیکن گڈ ول اسٹور کی ایک ملازمہ نے جب عطیہ کردہ کپڑے کھولے تو ان میں $100 کے بہت سارے نوٹ تھے، جو مجموعی طور پر $42,000 کے لگ بھگ تھے۔ ملازمہ نے دیکھا کہ 2 سویٹرز کے درمیان کچھ لپٹا ہوا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید اس میں کتابیں ہوں گی، لیکن اس میں سے ہزاروں ڈالرز کی رقم برآمد ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ جعلی نوٹ ہوں گے، لیکن وہ اصل رقم تھی۔ ملازمہ اینڈریا نے شمار کیا تو وہ $42,000 یعنی 60 لاکھ روپے تھے۔ اینڈریا اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اسے اپنے پاس چھپا کر بھی رکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسٹور کے مالک سے سارا احوال کہا۔ حیرت انگیز طور پر رقم کے ساتھ عطیہ کرنے والے کا نام اور پتہ بھی موجود تھا، جو ایک عجیب واقعہ کہا جا سکتا ہے۔ مالک سے رابطہ کیا گیا تو اس نے نام نہ بتانے کی شرط پر رقم عطیہ کرنے کو کہا۔ اس کے بعد رقم کے اصل مالک کی اجازت سے ملازمہ اینڈریا کو اس میں سے $1,000 دیے گئے اور وہ اس دوران آبدیدہ ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ جب دل جسم میں خون پمپ کرتا ہے تو شریانوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دباؤ زیادہ تر اسی وقت پڑتا ہے جب شریانیں سکڑ کر چھوٹی ہو جائیں یا جسم میں خون کی زیادتی ہو جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہونے کی وجوہات میں خوراک میں نمک کی زیادتی، بڑے گوشت کا زیادہ استعمال اور ذہنی تناؤ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں بے اعتدالی، ورزش کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی اہم علامات یہ ہیں: شدت کا سر درد، چکر آنا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونا، مزاج میں چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ آنا۔ لیکن یاد رہے کہ بعض اوقات غصے کی شدت سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جانے کے باعث دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے یا غنودگی چھائی رہتی ہے، جس میں درد اور کھچاؤ سا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اوپر دی گئی وجوہات کے علاوہ کئی اور بھی وجوہات ہیں جو ہمیں اس تکلیف دہ مرض میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثلاً کھانا کھانے کے بعد فوراً بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، موٹاپا، نمک کا زیادہ استعمال، گرم غذاؤں کا استعمال، کام میں زیادہ مشقت، گیم، ورزش اور چہل قدمی سے گریز کرنا۔
قوت برداشت کا فقدان، رنج و غم میں مبتلا رہنا، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، بازاری فروزن یا گھر میں فریز کیے ہوئے کھانوں کا زیادہ استعمال۔ دوستو، اس میں خون کا دباؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، مریض اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ماتھا گرم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، خون کا دباؤ سر کی جانب ہوتا ہے۔ دوستو، بلڈ پریشر کی کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ انڈیا کے مغربی بنگال میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک عورت پچھلے 21 سال سے پانی میں رہ رہی ہے۔ جی ہاں، 66 سالہ اس عورت کا نام پتورانی ہوش ہے، جو کہ 1999 سے اس گاؤں کی ایک جھیل میں رہ رہی ہے۔ دن کے 15 سے 16 گھنٹے اس عورت کے اسی جھیل میں گزرتے ہیں۔ یہ صرف رات کو سونے کے لیے پانی سے باہر آتی ہے، جبکہ کھانا بھی جھیل کے اندر ہی کھاتی ہے۔ پتورانی ہوش کو 1999 میں ایک پر اسرار بیماری ہو گئی تھی، جس کے باعث اس کا بدن جلنے لگتا تھا۔ جلن کو کم کرنے کے لیے یہ اسی جھیل میں آ جایا کرتی تھی، اور اب اسے اس جھیل کا حصہ بنے 21 سال ہو چکے ہیں۔ اس عورت کا منہ پانی سے باہر ہوتا ہے، جبکہ باقی پورا جسم پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اسے اس کے گاؤں کے لوگ جل پری بھی کہتے ہیں۔ جرمنی میں کارل لیسروہے انسٹی ٹیوٹ نے مائکرو تھرمل جنریٹر چھاپنے میں اہم کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ یہ فالتو گرمی سے بجلی بناتے ہیں، ماحول دوست ہیں اور بہت ہی کم خرچ بھی ہیں۔ ان کی بدولت چھوٹے سینسر، میٹر اور دیگر آلات کو مسلسل بجلی دی جا سکتی ہے۔ نئے جنریٹر بہت کم خرچ ہیں اور ان کی بڑی تعداد کو تیزی سے چھاپ کر تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ براہ راست حرارت کو بجلی میں بدلتے ہیں۔ دوسری جانب صنعتوں اور ہیٹنگ کے نظام سے خارج ہونے والی فالتو حرارت سے بھی بجلی بنانے میں ایک اہم کردار سامنے آیا ہے۔ ایک جنریٹر شکر کے دانے جتنا ہے، جسے کاغذ تہ کرنے کی تکنیک کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس میں سانچہ بنا کر اس پر روشنائی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح جدید تھرمل الیکٹرک جنریٹر کی بڑی تعداد کو بہت تیزی سے چھاپا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔